الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين هما ريحان أيام الدنيا. میرے قابل تعریف اساتذہ کرام اور علم دین کی تدریس پر نظر رکھنے والے میرے ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لبِ گشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معروف ہے۔ تاریخ اسلام رسول و قربانی کے واقعات سے روشن ہے، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے سالار محمد امیر عظمت بیگر علم و حیا محسن حسن سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے، حضرت علی کرام اللہ وجہہ کے سازگارے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر تھے۔ صدر محفل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پہلے سازگارے تھے، اور یہ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری کا موافق 2 دسمبر 625 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش پر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کام میں اذان دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہے۔ بچپن کے 7 سال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت نبی حاصل کی۔ صدر محفل سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے ہوئے کوفہ اور دیگر 60,000 افراد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 37 سال تھی۔ حضرت معاویہ کو حضرت حسن کے خلیفہ منتخب ہونے کی اطلاع پہنچی تو ان کا جذبہ خلافت شدت سے ابھر آیا اور انہوں نے دوبارہ بیعت کی اور 60,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن کو اور 60,000 کا لشکر لے کر کوفہ کا رخ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت حسن صلح پسند آدمی ہیں اور قتل و خون ریزی سے نفرت کرتے ہیں۔ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کی روانگی کی خبر سنی تو 40,000 کا لشکر لے کر امیر معاویہ کو روکنے کے لیے مدائن کا رخ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ساغان پہنچ کر آرام کیا اور پورے لشکر کے حالات کا جائزہ لیا اور پورے لشکر سے روحانی غور فرمایا۔ یہ لوگوں میں دل کا مسلمانوں کو تعلیم دینا نہیں، مجھے تم لوگوں کی بہتری اپنی بہتری کی طرح ہی پسند ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ ایسے بیکار ہیں، لہٰذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں اس کام پر مجبور کروں جس کو تم دل سے پسند نہیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی تقریر ختم کی تو مجمع میں ایک ہنگامہ بدتمیزی برپا ہوا اور منافقین کے رونے کا یہ حسن کے اپنے باپ یعنی علی کی طرف کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، جنہوں نے حضرت علی شیر خدا سے غداری کی اور ان کے فرزند سے کیسے وفا کر سکتے تھے۔ ان منافقین نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، آپ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا سامان لوٹ لیا اور جس مسلح پر بیٹھے تھے وہ مسلح بھی چھین لیا، یہاں تک کہ اتنی سختی کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پردے کی چادر بھی چھین لی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس بدتمیزی پر سخت غصہ آیا، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور ربیعہ کے قبیلے کو بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوئے اور حملہ کرنے والوں کو مار بھگایا۔ صدر محفل حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے
پہنچ گئی اور آگے ہی امام حسن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا اور حضرت معاویہ نے عبداللہ بن عامر کو صلح کا پیغام دے کر امام حسن کے پاس بھیج دیا۔ جب عبداللہ بن عامر نے امام حسن کی فوج کو دیکھا تو چیخ چلا کر بلند آواز سے کہا، اے ایران والوں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ امیر معاویہ کی طرف سے صلح کا پیغام دے کر آیا ہوں۔ میری طرف سے امام حسن کو سلام عرض کر دو اور قائد جماعت مسلمین کو جنگ کی ہلاکت سے بچا لے۔ اہل ایران نے یہ پیغام سن کر صلح کو پسند کیا اور لڑائی سے نفرت کی۔ حضرت حسن جس وقت امیر معاویہ نے حضرت حسن کی طرف صلح کا پیغام بھیجا تو حضرت حسن نے یہ اعلان سے یہ ارشاد فرمایا، اے ایران کے تمہاری دین کو قائم معاف کی، پہلی قطع تم نے میرے بات میں بدل کیا، دوسری قطع مجھے میرا مان کا زخمی لیا، تیسری قطع تم نے میرا گھر لوٹ لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس وقت تم لوگ جنگ ثقیف میں گئے تھے تو تمہارا دین مقدس تھا، تو دنیا تم لوگوں کے پیچھے تھی، مگر اس وقت آج تمہیں تخت و تاج کے راستے، تخت و تاج کی دعوت ہے، اس قدر طاقت ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آگے اور دین کو پیچھے کر دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا، میرے جو انسان کی قسم دے رہے ہیں جس کا بدلے میں جانے جسے کہتے ہیں آواز رسول کی آئے اور تم میرے ساتھ تم سب میرے مانے گئے سنو تو خدا کی قسم زمین پر ایک قدم بھی مقابل میں نہ پائے۔ حضرت سر محفل حضرت حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس کا مختصر عنوان یہ تھا، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر حسن بن علی نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کی ہے۔ حسن نے خلافت معاویہ کی سپرد کر دی۔ معاویہ خلافت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق عمل درآمد کریں گے۔ معاویہ کو یہ رب نہیں کہ وہ اپنے بعد کسی کو ولی مقرر کرے بلکہ اس کے بعد خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوگی۔ معاویہ پر خدا کا ایک مثال ہے کہ اس کی خلاف نہیں کریں گے۔ حضرات حسنین قریبی اور دیگر میرے اطراف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس پر بڑا اعلان ہوا ہے تو ان سب پر اللہ تعالیٰ خود کروا۔ حضرت حسن کی امیر معاویہ سے دستبرداری پر شیعان علی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سخت مخالف ہوئے۔ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے تو اس طرح کرتے، السلام علیکم یا مدل المؤمنین، یعنی السلام علیکم اے مومنوں کو ذریعہ رسوا کرنے والے۔ علامہ ابن کثیر کے وکان اصحاب الحسن یقولون یا اہل المؤمنین، یعنی سب اصحاب حسن رضی اللہ عنہ کو اہل المؤمنین یعنی ایک مومنوں کے باعث شرف اور طاقت کے اوپر پکارتے تھے۔ ابھی امیر معاویہ سے صلح کی بات ہوئی تھی کہ ایک شخص رکیا کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص کامل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ صرف ایک ہی بات نہیں تھی بلکہ خطے کے لیے پیٹ کا دعویٰ کرنے والے سبھی نے بدتمیزی اور گستاخی کی انتہا کر دی۔ حضرت حسن کی امیر معاویہ سے صلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی۔ بخاری شریف میں باب روایت ابو بکر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما تھے اور ان کے بغل میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھتے۔ پھر فرمایا، میرا یہ کہنا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں میں، مسلمانوں کو دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امیر معاویہ سے دستبرداری کے بعد حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور انتقال تک نہیں خاموشی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ 50 ہجری میں آپ کی بیوی زینب بنت اشرف نے آپ کو زہر دیا۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دل و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگے۔ حسن رضی اللہ عنہ ماہ صفر یا ربیع الاول 50 ہجری میں بروز جمعہ کے دن وفات پائی۔ آپ کی خبر وفات جذبے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف احرام پر خوف ہوا، مدینہ منورہ کے تمام بازار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زور سے یہ کہہ رہے تھے، اے لوگوں آج گھوم رہے ہو کیونکہ آج اللہ کا محبوب اس دنیا سے اٹھ گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ مدینہ عالیہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک قول کہتے ہیں کہ حضرت ایک قول
مدینہ منورہ کے گورنر ابو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے آپ گھر کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر یہ سالار عبادت اپنی والدہ ماجدہ سعید فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بدن میں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے. میں اپنی تقریر کا اہتمام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. صلح کی ایک سے فتنے کو مٹایا جس نے، چہرہ مقدار کا دنیا کو دکھایا جس نے، علم کے زور پر باطل کو دبایا جس نے، صبر کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا جس نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امت مسلمہ کے لیے خیر بھائی کا جذبہ عطا فرمائے.